بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت بات، کچھ لمحات خدا کے بہت قریب کر دیتے ہیں، جیسے کہ سجدے کا لمحہ، توبہ کے آنسو، دعا مانگنے کی گھڑی، قرآن پاک کی تلاوت، اذان کی صدا، رات کا سکوت۔ قصص الانبیاء میں آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پیش کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک زندہ رہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ انبیاء کے قصے یا دلچسپ اسلامک سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھیں، مگر ان کے تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ کچھ نیک اور اچھے بزرگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو۔ اس وقت تو ان کی پوجا نہیں ہوئی، مگر کچھ بعد کی نسلوں نے لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں فرمایا کہ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کرو، اس سے پہلے کہ میں ان پر دردناک عذاب بھیجوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بڑی محنت کرتے تھے۔ دن اور رات لوگوں کے پاس جا کر، محفلوں میں جا کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام چھپے ظاہر ہر طرح سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ کوشش کرتے کرتے 950 سال گزر گئے اور چند ہی لوگ مسلمان ہوئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا ذکر کرتے ہو اسے لے کیوں نہیں آتے؟ یہ دنیا کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال ہر سال گناہوں کی طرف بڑھتی گئی اور کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ سے فرمایا کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوا کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو آپ نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے رب، تو کسی منکر کو روئے زمین پر زندہ مت چھوڑنا اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام پہاڑ پر رہتے تھے اور وہاں کوئی درخت نہیں تھے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو پانی دیا تو وہاں درخت اگائے، ان کو کاٹا اور کشتی بنانی شروع کر دی۔ لوگوں نے آپ کو کشتی بناتے ہوئے دیکھا تو آپ کا بہت مذاق اڑایا اور کہتے تھے، یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے، مگر آپ اپنے کام میں لگے رہے۔ آخرکار ایک بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ پر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں مکمل کی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر تھی۔ اس کشتی کو اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ نقصان نہ کرے۔ یہ کشتی 3 منزلہ تھی، ہر منزل پر ایک دروازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہیں اور سب جانوروں میں سے ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے پانی کو نکلنے کا حکم دیا تو سیلاب آ گیا۔ اس پانی نے دنیا میں رہنے والے تمام زیروں کو ختم کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سلامت رہی۔ اتنے بڑی نبی ہونے کے باوجود آپ کا بیٹا ایمان نہ لایا اور نہ ہی کشتی میں سوار ہوا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، میرے بیٹے کشتی میں آ جا اور دشمنوں کا ساتھی نہ بن۔ تو اس نے کہا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا اور مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ ان باپ بیٹے کے درمیان ابھی گفتگو جاری تھی کہ ایک بڑی لہر آئی اور آپ کے بیٹے کو بہا کر لے گئی۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا کہ اے اللہ، آپ نے کہا کہ میں تیرے خاندان کو امان دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا، وہ کافر تھا اور کفر نصیب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگی۔ اے میرے پروردگار، میں اس چیز سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے وہ مانگوں کہ جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا تو میری خرابی ہے۔ کشتی نوح علیہ السلام اور مسلمانوں اور جانوروں کو لے کر تیزی سے
چل رہی تھی اور زمین پر کوئی بھی جاندار چیز باقی نہ بچی تھی۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 ماہ تک کشتی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سارا پانی نگل جا، اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ اتر آئیں، آپ پر سب پر برکتیں نازل ہوں گی اور ان پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گے۔ ساری آبادی انہی کی نسل سے ہوئی اور ہر جانور بھی وہیں سے بڑھے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، جن سے دنیا کی نسل بڑھی۔ سام کی رنگت گندمی رنگت تھی۔ عرب ممالک سیریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ سام کی اولاد سے ہیں۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، آسٹریلیا، انڈیا، شام اور سوڈان کے لوگ حام کی اولاد میں سے ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا، یورپ یافس کی نسل سے تھے۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا، اس کا نام کنعان تھا۔ اس کی نسل آگے نہ بڑھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمیں نوح نے پکارا تو نیک لوگوں کی کیسی اچھی دعا ہم نے قبول کی۔ ہم نے اسے اور اس کے فرمانبرداروں کو اس بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ اس کے اولاد کو ہم نے باقی رکھا۔ طوفان کے بعد 350 سال تک حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ریسرچرز نے اس کشتی کو ترکی میں ڈھونڈ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کے باقی رکھا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ لوگ سٹوری کو تو جھٹلا سکتے ہیں مگر کشتی کے موجود نشانات کو نہیں جھٹلا سکتے۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری۔ ایسی اسلامک سٹوریز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔